آزاد ڈیجیٹل گنڈا سنگھ والا بارڈر ضلع قصور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود ناظرین، شام کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس وقت ہم گنڈا سنگھ والا بارڈر کے ایریا میں موجود ہیں۔ یہاں سے انڈیا کا علاقہ بھی جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے اور بہت سارے دیہات جو پاکستانی سرزمین میں ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں، صرف اور صرف بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے۔ جو دریائے ستلج میں انہوں نے یکمشت جو ہے وہ 3.5 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا ہے، تو اس کی وجہ سے گنڈا سنگھ والا بارڈر کے آس پاس کے جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں جو ہے وہ سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور بہت سارے جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ گئے۔ یہاں پہ فصلیں اوبیسلی تباہ ہو گئی ہیں، انسانی جو یہاں پہ کرائسس جو ہے وہ شروع ہو گیا، ان کے مال مویشی جو ہیں وہ کچھ ڈوب گئے، کچھ کو ریسکیو کیا گیا۔ یہاں پہ فوری طور پہ امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا۔ اس میں بہت ساری جو رضاکار تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ الخدمت فاؤنڈیشن اور پاک فوج کا بھی بڑا کردار رہا۔ انہوں نے یہاں پہ اپنے امدادی کیمپ لگائے ہوئے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ بارشیں جو ہیں وہ مزید جاری ہیں، آج بھی سارا دن جو ہے وہ بارش رہی ہے۔ ابھی شام کے وقت آ کے بارش کچھ دیر کے لیے تھمی ہے، وگرنہ سارا دن قصور کے علاقے میں موسلا دھار بارش جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری رہی ہے، جس سے پہلے ہی ایک تو سیلابی صورتحال ہے، اوپر سے جو شدید بارش ہے اس کی وجہ سے کیچڑ اور بہت زیادہ پھسلن کی وجہ سے موومنٹ جو ہے وہ بڑی محال ہو جاتی ہے۔ تو ان علاقوں میں جو ریسکیو کارروائیاں ہیں وہ بھی تعطل کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو سڑکیں ابھی تک باقی ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ آمد و رفت نہیں ہو پاتی، بارشوں کی وجہ سے لوگ نہیں آ پاتے۔ تو خیر ابھی یہ ہے کہ کشتیوں کے ذریعے ان دیہاتوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے محصور ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے لیکن وہ اپنے علاقے سے نہیں نکلیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، ان کو نکال لیا گیا ہے، ان کے مویشیوں کو نکال لیا گیا ہے، لیکن جو لوگ ان گھروں میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ رضاکار تنظیمیں کھانا بھی پہنچا رہی ہیں، صاف پانی بھی دے رہی ہیں، بسکٹس بھی دے رہی ہیں کہ تاکہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ فوڈ اسٹوریج رہے۔ ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پانی ہمیں پتہ ہے اتنا ہی چڑھتا ہے، یہ پھر اتر جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا، تو ہمارے گھر چونکہ یہیں ہم چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے، تو ہم یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے۔ ہم نے ان کو بڑا کوشش کی کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ، اپنی جان بچائیں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کا اپنا کنسنٹ نہ ہو تو ہم ان کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو گنڈا سنگھ والا بارڈر کا ایریا ہے قصور میں، جہاں پہ دریائے ستلج انٹر ہوتا ہے پاکستان میں، اور 3.5 لاکھ کیوسک یہ کہا جا رہا ہے کہ 50 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا بڑا جو پانی سیلابی ریلا ہے وہ دریائے ستلج میں آیا، تو اس نے تباہی پھیلانا شروع کر دی۔ جہاں جہاں تک یہ جائے گا پانی آگے ان علاقوں کو بھی تباہ کرتا جائے گا۔ یہاں پہ ان دیہاتوں میں جتنی فصلیں کھڑی تھیں چاول کی یا دوسری دیگر فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، بجلی کا نظام درم برم ہو گیا ہے، نیٹ ورک کا جو نظام ہے وہ ختم ہو گیا ہے، آمد و رفت کا جو نظام ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب ان تک پہنچنے کے لیے صرف جو ہے وہ کشتیوں کا سہارا ہے۔ کچھ گھر ہیں، کچھ لوگ ہیں جو وہ بہت ہی کم تعداد میں جو اپنے گھروں میں محصور ہیں، اور ان تک پہنچنے کے لیے رات کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ امدادی کارروائیاں جاری رہتی ہیں یا نہیں رہتی، مگر رات کو ان تک کوئی پہنچنے والا بندہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بہت اندر کر کے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اندر جانا پڑتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ادارے موجود ہیں، 112 کا ادارہ موجود ہے، پاک فوج موجود ہے، الخدمت فاؤنڈیشن موجود ہے۔ یہ لوگ جو ہے رات کو بھی جو ہے وہ گشت کرتے رہیں گے تاکہ اگر پانی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اس کی سطح میں کو ریسکیو کیا جا سکے۔ لیکن اب تک کی جو زیادہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں بسنے والے 70% انسانوں کو وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے اور 40% مویشیوں کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ یہاں پہ ان دیہاتوں میں 25,000 سے زائد جو ہے وہ انسان بستے ہیں اور ان کے پاس جو مویشی تھی ان کی تعداد لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ سو یہاں پہ امدادی کارروائیاں چل رہی ہیں، لیکن سیلابی صورتحال بہت خوفناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ بھارتی جو آبی جارحیت ہے اس پر جتنی لعن طعن کی جائے وہ کم ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت یہ اپریل میں انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی مونسون اسپیل اتنا جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یا اتنا پانی جو ہے وہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، مگر انہوں نے 2 دن پہلے بتا کے ہوشیاری اور چلاکی سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آزاد ڈیجیٹل کی جو ٹیم ہے وہ یہ ایکسکلوسیو کوریج کے لیے سیلاب کی یہاں پر خصوصی طور پہ جو ہے وہ قصور میں آئی ہوئی ہے۔ ہماری طرف سے جتنی بھی تازہ ترین تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کو فراہم کرتے رہیں گے۔ جب تک ہم نئی جگہ پہ یا نئے علاقے میں نہیں جاتے تب تک کے لیے خدا حافظ۔ کیمرہ مین احمد نعیم کے ساتھ ظاہر محمود، ضلع قصور۔